السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 8 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 8 ہے ہمارا سیانہ بادشاہ۔ یہ ایک لوک کہانی ہے جسے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے تحریر کیا اور اس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج نے کیا۔ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ سندھ کے سانگھڑ شہر کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے۔ آپ نے سندھ یونیورسٹی کی ترقی اور تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے، سندھ موسیقی، سندھی ادب کی تاریخی اور لوک ادب کی کتابیں تحریر کیں۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ اردو، انگریزی، عربی، فارسی، سرائیکی زبان میں بھی ماہر تھے۔ 2011 میں آپ کی وفات ہوئی اور سندھ یونیورسٹی میں تدفین ہوئے۔ اب یہ جو ہمیں چیپٹر دیا ہے سیانہ بادشاہ، یہ اس میں ایک سیانہ بادشاہ کی کہانی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی، یعنی بے شمار اس کے پاس قیمتی مال، روپیہ پیسہ، زیورات اور زمینوں اور مویشیوں کا مالک تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت یعنی جو بھی جائیداد ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں، کیونکہ عام طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جائیداد کی وجہ سے آپس میں بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں ابھی تقسیم کر دوں تو آپس میں لڑائیاں نہ ہوں اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے۔ دیگیں جس میں دیگ جو ہوتی ہے جس میں بریانی وغیرہ بنتی ہے بڑی بڑی، وہ منگوائیں اس نے اور اس میں اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اور اسی طرح 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے 4 پائیوں تلے گاڑ دیں۔ کھاٹ کہتے ہیں چارپائی یا پلنگ، اور پایوں تلے یعنی پلنگ کے پاؤں کے نیچے گاڑ دینا یعنی دبا دینا یا دفن کر دینا۔ جب سکرات کا وقت آیا، سکرات یعنی موت کی سختی کا وقت آیا، تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا دھن دولت ایسی شے ہے، یعنی پیسہ مال ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، اور 4 حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے 4 پایوں یعنی 4 پیروں کے نیچے، مطلب پلنگ کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو، یعنی مجھے 4 ہی بہت عزیز ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایا مقرر کر لو، یعنی ان 4 چارپائی کے پائے اس میں سے تم بتا دو کہ تمہارا پایا کون سا ہے، اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا، یعنی جو بھی ان پائے کے نیچے وہ دفن ہو وہ کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی، پھر قرآن اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا، ساہوکار یعنی یہ بنیا تھا، ٹھیک ہے، جب یہ مر گیا تو 4 بھائیوں نے کھاٹ کے یعنی پلنگ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی، یعنی دولت کی دیگ وہ باہر نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے، تیسری اور چوتھی میں کچھ بھی نہیں، ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملیں وہ تو بڑے خوش ہوئے، باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملیں وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا کہ اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے، ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا
کہ اپنے ہاتھوں سے ملکیت بابا جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر کے گئے ہیں، یعنی جو ہے اپنی جائیداد تقسیم کر کے گئے ہیں، اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی، یعنی پائے تو خود جو ہے انہوں نے سلیکٹ کیے تھے اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی، یعنی ان میں جو ہے لڑائی بننے لگی، اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، یعنی جو وہاں کے جو ہے وہ معتبر لوگ تھے وہاں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا یعنی عقلمند شخص سے انصاف کرواؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا یعنی عقلمند شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، یعنی جو ہے بھید کہتے ہیں راز کو، تو راز کی جو گتھی ہے، گتھی کہتے ہیں کہ معمہ یا پیچیدہ باتیں، یعنی راز کی جو باتیں تھیں ان کو سلجھانے میں یعنی حل کرتے ہوئے وہ بولا کہ تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے، جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے، اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور ان کی شکر گزاری کی چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے۔ دانائی کہتے ہیں عقل مندی اور دانش سمجھ بوجھ کی تعریف کرنے لگے، اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نہ صورتحال کو سمجھتے ہیں اور نہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو اس کہانی میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کوئی تنازع ہو جائے، یعنی کوئی آپس میں کلیش آ جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو سمجھ بوجھ رکھنے والوں سے صلح مشورہ ضرور کرنا چاہیے، یعنی کسی تیسرے فریق کو بیچ میں ڈال کر ضرور مشورہ لینا چاہیے، فوراً لڑائی جھگڑا شروع نہیں کرنا چاہیے، اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے۔